A very common saying is that a hopeless person always sees difficulties in every chance, but a hopeful person always sees chances in every difficulty. تو اس طرح کے جو مورل لیسنز ہیں ان کو ڈیمنسٹریشنز کے تھرو اگر سمجھا جائے تو یہ زیادہ فروٹفل ہوتے ہیں اور انسانی زندگی میں لاگو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ایک عقل مند بادشاہ اپنے بچوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا تھرو ڈیمنسٹریشن، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جو اس کے خفیہ کارکن تھے کہ ایک بڑا سارا پتھر جو ہے وہ راستے میں رکھ کر اور وہ راستہ بلاک کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ بادشاہ اپنے بچوں کو لے کر، اپنے بیٹوں کو لے کر جو ہے وہ واچ ٹاور وہاں پر چلا گیا، اور تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کون اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے یا کون اس پتھر کو ہٹا پاتا ہے۔ تو وہ ابھی مشاہدہ چل ہی رہا تھا کہ کچھ درباری وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ راستہ تو بند ہے اور اتنا بڑا پتھر راستے میں پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے وقت کا جو حکمران تھا یعنی بادشاہ، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ بادشاہ کوئی کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، یہ اس کو اتنا ہی پتہ نہیں راستہ بند ہے اور گزرنے والوں کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ خیر وہ برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ کچھ مذہبی لوگ یعنی راہب ٹائپ جو لوگ تھے وہ وہاں سے گزرے، اور انہوں نے دیکھا کہ راستہ تو بند ہے۔ انہوں نے اپنے خدا سے دعا کی کہ اس پتھر کو ہٹانے کے لیے کچھ غیبی مدد عطا کی جائے، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو وہ خدا کی مرضی سمجھ کر کہ اس پتھر کو یہاں پر جو رکھا گیا ہے یہ خدا کی مرضی ہے اور ہمارا آگے جانا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، تو وہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ سارا دن گزرتا گیا اور لوگ جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے آتے گئے اور واپس جاتے گئے۔ پھر ایک جانشین سپاہی وہاں سے اس کا گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ بہت بڑا پتھر جو ہے وہ راستے میں پڑا ہوا ہے، تو وہ اپنی فکر مندی کی حالت میں یعنی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بادشاہ کو پیغام دینے کے لیے گیا کہ وہاں پہ راستہ بند ہے اور لوگوں کو گزرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، لہٰذا اس پتھر کو ہٹانے کے لیے کچھ مطلوبہ کارروائی کریں۔ اتنے میں وہاں سے ایک مزدور گزرا جو کہ ہاتھ گاڑی چلاتا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ راستہ تو بند ہے، وہ وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ اب وہ سارا دن کا تھکا ہارا تھا، لیکن اس نے اپنی جو کارٹ تھی وہ وہاں پر رکھی اور اس پتھر کو زور لگا کر جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، اور آخرکار وہ اس پتھر کو ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو ہٹایا تو وہ دیکھتا ہے کہ نیچے پتھر کے نیچے جو ہے وہ سونے کی اشرفیوں کی جو تھیلی ہے وہ پڑی ہوئی۔ تو یہ ماجرا سارا بادشاہ اور اس کے بیٹے جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، تو بادشاہ جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا، جو بھی مشکلات آپ کے راستے میں آتی ہیں، جو بھی رکاوٹیں آپ کے راستے میں آتی ہیں، وہ آپ کا راستہ روکتی نہیں ہیں، وہ آپ کو کامیاب کروانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر آپ اس مشکل کو دور کر دو گے، اگر آپ اس رکاوٹ کو دور کرو گے تو ہی آپ کامیاب ہوگے، تو ہی آپ کو کچھ ملے گا۔ ادروائز آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آتے گئے اور واپس جاتے گئے، کسی نے اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی، اور جس نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی اسی کو ہی وہ سونا جو تھا وہ ملا۔ اسی طریقے سے زندگی میں آنے والی مشکلات جو آبسٹیکلز ہوتی ہیں، جو ہرڈلز ہوتی ہیں، وہ ہمیں کامیاب کروانے کے لیے آتی ہیں۔ یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یعنی کہ آپ کی زندگی میں جو مشکلات اور رکاوٹیں آتی ہیں وہ اصل میں آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کو دور کرتے ہو یا وہیں سے آپ واپس ہو جاتے ہو۔
اگر آپ ان کو دور کرتے ہو، ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہو تو یقیناً آپ ہی کامیاب ہوگے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔